السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر شب و روز فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ پھر مغل شہنشاہ جمعہ کے دن یکم صفر 930 ہجری کو کابل سے روانہ ہو کر قریہ یعقوب پہنچا۔ بابر کی آمد کی خبر سنتے ہی خواجہ حسین دیوان، جو لاہور کا خزانچی تھا، بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ دن بعد شہزادہ ہمایوں بھی باب کی مدد کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر بدخشاں سے یہاں پہنچ گیا۔ خواجہ کلال بیگ، جو بابر کے مقربین خاص میں سے تھا، غزنی سے آ کر بادشاہ سے ملا۔ ان سب لوگوں کے جمع ہو جانے کے بعد شہنشاہ بابر نے ایک بہت بڑا جشن منعقد کیا۔ اس موقع پر مغل حکمران نے ہر مستحق شخص کو انعام و اکرام سے نوازا اور خطابات سے سرفراز کیا۔ پھر کچھ دن بعد قریہ یعقوب سے روانہ ہوا اور شکار کھیلتا ہوا لاہور پہنچا۔ پہلی ربیع الاول 930 ہجری کو بابر نے دریائے سندھ عبور کیا۔ اس مرحلے پر جب بابر کے سپاہیوں کی تعداد کو شمار کیا گیا تو وہ 10,000 سے زیادہ نہیں تھے۔ مغل شہنشاہ بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر جب وہ سیالکوٹ کے قریب پہنچا تو غازی خان، جس نے کچھ دن پہلے کلانور پر قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت پسرور میں خامدن تھا، بابر کی آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ کھڑا ہوا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر ملوٹ پہنچا۔ ملوٹ نام کا مشہور قلعہ ضلع ہوشیارپور میں تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ غازی خان اپنی بدعہدی کے سبب شہنشاہ بابر سے بہت زیادہ خائف تھا، اس لیے ملوٹ میں بھی زیادہ دن تک قیام نہ کر سکا۔ اس نے بیوی بچوں کو اسی مقام پر چھوڑا اور خود فرار ہو کر دہلی پہنچ گیا۔ پھر سلطان ابراہیم لودھی کی خدمت میں حاضر ہو کر گریہ و زاری کرنے لگا۔ میں سلطان عالی مقام کے رحم و کرم کی بھیک مانگتا ہوں۔ کیا ہوا غازی خان؟ سلطان ابراہیم لودھی نے بڑی نخوت کے ساتھ پوچھا۔ غلام میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بابر کی پیش قدمی کو روک سکتا۔ غازی خان بڑے گداگرانہ لہجے میں التجا کر رہا تھا تاکہ سلطان اس کی سابقہ فریب کاریوں کے سلسلے میں کسی قسم کی باز پرس نہ کر سکے۔ سلطان ذیشان، جلدی کیجیے کہ اس بار مغلوں کے تیور بہت خطرناک ہیں۔ کیا مغل اور کیا ان کے تیور؟ سلطان ابراہیم لودھی نے اپنی کرسی زرنگار کے دونوں بازوؤں پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جب بابر خود ہی بچنا نہیں چاہتا تو پھر اسے کون ہمارے قہر و غضب سے بچا سکتا ہے؟ سلطان ابراہیم لودھی کے غرور کا وہی عالم تھا جیسے وہ کوئی بندہ نہ ہو، اس پوری کائنات کا آقا ہو اور نظام روز و شب اسی کی مرضی سے چل رہا ہو۔ اسے آنے دو کہ ہم نے بہت دن سے انسانوں کا شکار نہیں کھیلا ہے اور ہماری شمشیر خوں آشام کی پیاس روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جس طرح مابدولت تم جیسے بھوکے اور ننگے انسانوں کو رزق و لباس فراہم کرتے ہیں، اسی طرح تمام شاہی ہتھیاروں کی کفالت بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اگر ہم تیر و تفنگ، شمشیر و سنا، نیزوں اور برچھیوں کو انسانی خون نہیں پلائیں گے تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی، اور ہم اپنی رعایا کے ایک ایک فرد کے ساتھ انصاف کرنا خوب جانتے ہیں۔ غازی خان اپنے ماضی کے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سراپا انکسار بن کر سلطان لودھی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ کھڑا ہو غازی خان، سلطان ابراہیم نے اپنے خوشامدی سردار کو پاؤں کی ٹھوکر سے حکم دیتے ہوئے کہا۔ یہ بزدلوں کی طرح بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، واپس جا اور بابر کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کر دے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو مغلوں کی پیش قدمی کو سیالکوٹ تک محدود کر دے اور ہمارے حکم کا انتظار کر۔ غازی خان ایک زمانہ ساز اور عہد شکن سردار تھا۔ اس کی ذات کی انہی خرابیوں نے اسے بزدل بنا دیا تھا، اور یہی بزدلی اسے شہنشاہ بابر کے سامنے صف آرا ہونے سے روک رہی تھی۔ مگر سلطان ابراہیم کے آمرانہ حکم نے اسے محاذ جنگ کی طرف جانے کے لیے مجبور کر دیا۔ غازی خان تقریباً 20,000 کا لشکر لے کر دہلی سے نکلا اور اپنے باپ دولت خان لودھی سے ملوٹ میں جا کر مل گیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے تقریباً 40,000 کی جمعیت کے ساتھ لاہور کے پاس دریائے راوی کے ساحل پر صف آرا ہوئے۔ مگر جیسے ہی انہیں مغل شہنشاہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جنگ کے بغیر ادھر ادھر چلے گئے۔
منافق اور غدار کبھی مرد میدان نہیں ہوتے۔ یہ مثل دولت خان لودھی اور اس کے بیٹے غازی خان پر پوری طرح صادق آتی تھی۔ اگر یہ دونوں افغان سردار مرد میدان ہوتے تو بابر کو بڑی آسانی کے ساتھ شکست دے سکتے تھے، کیونکہ افرادی قوت کے اعتبار سے مغل فوج اور افغانی لشکر میں کوئی تقابل ہی نہیں تھا۔ بالفرض اگر بابر کو شکست نہ بھی ہوتی تب بھی جنگ کی صورت میں اتنا خون بہہ سکتا تھا کہ مغلوں کی عسکری طاقت گھٹتے گھٹتے نصف یا اس سے بھی کم رہ جاتی، اور افغانوں کو اس جنگ سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا کہ بابر اپنی شکستہ حالت کی وجہ سے برسوں ہندوستان کا رخ کرنے کے قابل نہ رہتا۔ دولت خان لودھی اور غازی خان کے فرار نے بابر کے حوصلوں کو ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ بلند کر دیا تھا، اور دوسری طرف ہندوستان میں افغانوں کے زوال کی بنیاد رکھ دی تھی۔ دولت خان لودھی اپنے دوسرے بیٹے علی خان کے ساتھ ملوڑ کے قلعے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور غازی خان کوہ پایا کی طرف بھاگ گیا۔ شہنشاہ ظہیر الدین بابر تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے ملوڑ کے قلعے کو گھیر لیا۔ اب دولت خان لودھی کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ مغل شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور جان کی امان طلب کرے۔ حسب روایت اس نے ایسا ہی کیا۔ دولت خان لودھی کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ وہ بابر سے جنگ کرنے کے لیے 2 تلواریں رکھتا ہے۔ پھر جب دولت خان لودھی قلعے سے نکل کر مغل بادشاہ کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا تو بابر کے کچھ خاص ملازموں نے اسے درمیانی راستے میں روک لیا۔ تم لوگ مجھے روکنے والے کون ہو؟ دولت خان لودھی نے بگڑ کر انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، میں ایک سردار ہوں اور دوسرے سردار سے ملنے جا رہا ہوں، پھر تم لوگ درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ اپنی حیثیت کو پہچانو اور میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ تو بڑی غلط فہمی کا شکار ہے دولت خان، شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے ایک ملازم خاص نے اونچی آواز میں کہا۔ تو محض ایک سردار ہے، منافق، فریبکار اور بدعہد سردار، مگر تو جس کے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے وہ ایک شہنشاہ ہے، اعلیٰ ظرف، رحم دل اور اپنے عہد کا پابند شہنشاہ۔ یاد رکھ کہ ایک معمولی سردار اور عالی مرتبہ شہنشاہ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم تجھے اسی شہنشاہ معظم کے دربار میں حاضری دینے کے آداب سکھا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر بابر کا وہ ملازم خاص آگے بڑھا اور اس نے دولت خان لودھی کی کمر سے اس کی دونوں تلواریں کھول لیں۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ دولت خان لودھی بابر کے خدمتگار پر ایک بار پھر بگڑا۔ جانتا نہیں کہ ہتھیار مردوں کا زیور ہوتے ہیں؟ بے شک ہتھیار ہی مردوں کا زیور ہوتے ہیں، مگر یہ قول تیری ذات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بابر کا ملازم خاص نہایت تحقیر آمیز انداز میں ہنسا اور پھر اس نے دولت خان لودھی کی دونوں تلواریں اس کے گلے میں ڈال دیں، گویا یہ بھی ایک انداز کا توقع غلامی تھا۔ پھر اسی حالت میں دولت خان لودھی کو شہنشاہ بابر کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ بزدل مگر مغرور سردار مغل بادشاہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے میں اپنی توہین محسوس کرتا تھا، لیکن بابر کے خدمتگاروں نے اس کو زبردستی بادشاہ کے روبرو ادب کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ دولت خان، میں تجھ سے اس بات کی شکایت نہیں کرتا کہ تو نے کتنے عہد نامے تحریر کیے اور انہیں چاک کر ڈالا، تو نے کتنی قسمیں کھائیں اور توڑ ڈالیں، تو نے کتنے پیمان باندھے اور فراموش کر دیے۔ بظاہر بابر کا لہجہ بہت نرم تھا، مگر اس کی زبان سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ میں تیز نشتروں سے بھی زیادہ کاٹ تھی۔ میں اس بار بھی تجھے معاف کر سکتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ تو احسان شناسی کے ساتھ شکر گزاری کا راستہ اختیار کرے۔ بابر کی طویل گفتگو سننے کے بعد بھی دولت خان لودھی کے جسم کو حرکت نہ ہوئی۔ وہ بدستور سر جھکائے اور نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھا رہا۔ شاید اب اس میں مغل شہنشاہ سے آنکھ ملانے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ بابر نے اس شرط کے ساتھ دولت خان لودھی کی جان بخشی کا وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سلطان ابراہیم لودھی کے بارے میں مفید معلومات بہم پہنچائے، مگر افغان سردار کا سکوت مسلسل دیکھ کر
اہل دربار کو یہی اندازہ ہوتا کہ جیسے اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے یا پھر وہ پیدائشی گنگا ہے۔ بابر بہت دیر تک اصرار کرتا رہا، مگر ایک بار بھی دولت خان لودھی کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکے۔ روب شاہی کے آگے وہ پتھر کا انسان بن کر رہ گیا تھا، یا پھر اپنی روایتی مکاری سے کام لیتے ہوئے اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ بالآخر بابر نے یہ کہہ کر اسے معاف کر دیا، اگرچہ تیرے جرائم قابل معافی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں تجھے اور تیرے اہل و عیال کو پناہ دیتا ہوں۔ ابھی خیمے میں مغل شہنشاہ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ احمد جمال اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور بابر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، گستاخی معاف، عزت مآب کا یہ فیصلہ آئین سیاست کے منافی ہے۔ بابر نے چونک کر کسی قدر ناگواری کے ساتھ احمد جمال کی طرف دیکھا۔ میں اپنی دیرینہ رفاقت اور نمک خواری کی بنا پر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ دولت خان لودھی جیسے بدعہد اور ریاکار انسان کو معاف کرنا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ احمد جمال نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگرچہ ظلم و شقاوت میرا بھی عقیدہ نہیں، لیکن اس جیسے فریب کار دشمن کا سر کاٹ کر گلیوں اور شاہراہوں پر لٹکانا سیاست و جہاں بانی کے مذہب میں زیادہ مستحسن فعل ہے۔ عالی جا اس حقیقت کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ظالم کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی مظلوم پر جبر و تشدد کیا جائے۔ اگر آپ اپنی رحم دلی کے باعث دولت خان کو قتل نہیں کر سکتے تو اسے پابہ زنجیر کر کے قریہ قریہ اور کوچہ بکوچہ پھرائیے، تاکہ مقامی باشندوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ سرکش و فتنہ گر جو اپنی اپنی کمی گاہوں میں چھپے بیٹھے ہیں آئندہ ہر قسم کی شورشوں سے باز آ جائیں۔ احمد جمال کی تجویز ہر اعتبار سے مناسب اور قابل عمل تھی، لیکن بابر نے یہ کہہ کر اپنے جاننثار ساتھی کے مشورے کو مسترد کر دیا، احمد، تم جس دولت خان لودھی کو دیکھ رہے ہو وہ بہت پہلے مر چکا ہے۔ یہ تو محض اس کی لاش ہے جسے وہ خود اپنی قوم کے سامنے اٹھائے پھر رہا ہے۔ اگر میں یا میرے سپاہی اس کے تن مردہ کو شاہراہوں پر کھینچیں گے تو دیکھنے والے یہی کہیں گے کہ مجھ میں اور میرے مورث اعلیٰ چنگیز و ہلاکو اور امیر تیمور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ہندوستانی حاکموں کو شکست فحش دینا چاہتا ہوں، لیکن رعایا کے دل جیتنا چاہتا ہوں۔ یہی میرا منصوبہ جنگ ہے۔ احمد جمال اور دوسرے مغل امراء مجبوراً خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ انہیں بابر کے اس فیصلے سے شدید اختلاف ہے۔ پھر جیسے ہی دولت خان لودھی اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہوا، بابر کے سپاہی افغانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر میں چاروں طرف قتل و غارت کا وہ بازار گرم ہوا کہ اہل قلعہ کے لیے باہر نکلنا دشوار ہو گیا۔ جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کی گریہ زاری کا یہ عالم تھا کہ بابر کی سماعت بھی اس شور سے محفوظ نہ رہ سکی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ مغل سپاہیوں نے دولت خان لودھی کی رہائی کے فیصلے کو پسند نہیں کیا، اس لیے وہ مقامی افغانوں سے شدید ترین انتقام لے رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی بابر بے قرار ہو گیا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے قریب پہنچا۔ میں دولت خان لودھی سے خفا ہوں، افغانوں سے نہیں، بابر نے چیخ کر اپنے سپاہیوں کو مخاطب کیا۔ جب میں نے اس جیسے بدترین دشمن کو معاف کر دیا تو پھر تم ان بے قصور اور معصوم انسانوں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ مغل شہنشاہ مسلسل چیخ رہا تھا، مگر اس کے سپاہی لوٹ مار میں اس طرح مشغول تھے کہ انہیں فرما روا کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تم جانتے ہو کہ مجھے افغانیوں کی عزت اور حرمت کا کس قدر پاس ہے۔ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ ایک فاتح نے مفتوح کے ساتھ کیسا بہیمانہ سلوک کیا۔ اپنے دراز ہاتھوں کو روک لو اور جو امان طلب کر رہے ہیں انہیں امان دے دو۔ اس ہنگامہ داروگیر میں بابر کی آواز چند سپاہیوں تک پہنچی اور وہ وہیں جم کر رہ گئے، مگر باقی لشکری اسی طرح قتل و غارت اور لوٹ مار میں مصروف رہے۔ آخر بابر نے غضبناک ہو کر کئی تیر اپنے سپاہیوں کی طرف چھوڑ دیے۔ شہنشاہ کے ان تیروں سے کئی سپاہی زخمی ہوئے اور ہمایوں کا ایک ملازم ہلاک ہو گیا۔ اس وقت فاتح لشکر نے پلٹ کر دیکھا اور مغلوں کو احساس ہوا
کہ ان کا یہ فعل بابر کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ مجبوراً وہ اپنے اپنے خیموں کی طرف لوٹ گئے۔ بابر اس وقت تک قلعہ کے دروازے پر کھڑا رہا جب تک تمام افغانوں کے بیوی بچے سلامتی کے ساتھ باہر نہیں نکل گئے۔ جب ملوٹ کا قلعہ افغان مکینوں سے خالی ہو گیا تو بابر اندر داخل ہوا۔ بے شمار نوادرات اس کے ہاتھ آئے۔ ان سب میں زیادہ قیمتی غازی خان کا کتب خانہ تھا۔ غازی خان کو ادب سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ شاعری کا معیار رکھتا تھا۔ اس نے بہت سی نایاب اور منتخب کتابیں جمع کی تھیں۔ بابر نے ان کتابوں میں سے چند اپنے لیے مخصوص کر لیں، کچھ شہزادہ ہمایوں کو عنایت کر دیں اور باقی کامران مرزا کے لیے کابل روانہ کر دیں۔ کتابوں کی تقسیم کے بعد دوسرے دن ہی بابر غازی خان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ اسی دوران دولت خان لودھی کا سب سے چھوٹا لڑکا دلاور خان، جسے اس کے باپ اور بھائی نے زندہ میں ڈال رکھا تھا، کسی طرح قید سے چھوٹ کر بابر سے آ ملا۔ مغل شہنشاہ نے بڑے والہانہ انداز میں دلاور خان کو گلے لگایا اور اسے مصاحبین خاص میں شامل کر لیا۔ بابر کی پیدل فوج آگے آگے چل رہی تھی اور بار بار غازی خان کی فوج پر چھاپے مارتی تھی۔ نتیجتاً افغان سردار کو کہیں بھی پناہ نہ مل سکے۔ انجام کار وہ انتہائی شکستہ حالت میں دوبارہ دہلی چلا گیا۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے زیادہ بد نصیب شخص دولت خان لودھی تھا۔ نہ اقتدار رہا، نہ دولت اور نہ مکان۔ خانہ بدوشوں کی طرح مختلف علاقوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جہاں بھی جاتا لوگ نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور اپنے یہاں پناہ دینے سے انکار کر دیتے۔ دولت خان غربت و افلاس اور ذلت و رسوائی کے طوفان کو برداشت نہ کر سکا اور بیمار پڑ گیا۔ پھر چند ماہ بعد ہی انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مر گیا۔ بابر کے حلقہ اقتدار میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور پنجاب کے علاقوں پر اس کی گرفت پہلے سے مضبوط ہو گئی تھی۔ 932 ہجری کے شروع میں شہزادہ ہمایوں نے دوسرے مغل سرداروں کے ساتھ مل کر حاکم حمید خان کو شکست دی۔ حمید خان سلطان ابراہیم لودھی کا حامی تھا اور بابر کے راستے کی دیوار تھا۔ شہزادہ ہمایوں کی یہ پہلی فتح تھی۔ حمید خان فرار ہو کر دہلی پہنچا۔ غازی خان پہلے ہی سلطان ابراہیم لودھی کے قدموں سے لپٹا ہوا مغلوں کی بربریت کے فرضی افسانے سنا رہا تھا۔ حمید خان کو دیکھ کر سلطان بھڑک اٹھا۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا جمامت نہیں ہے جو مجھے فتح کی خوشخبری سنائے؟ جو بھی جاتا ہے شکست کھا کر پلٹ آتا ہے۔ اگر سلطان معظم نے اپنے خدمتگاروں کی دستگیری نہیں کی تو یہ سلسلہ اور بھی دراز ہو جائے گا۔ حمید خان دست بستہ عرض کرنے لگا۔ اب تک ابراہیم لودھی کے عیاش اور خوش آمدی امراء نے اسے بابری حملوں کے متعلق یہی بتایا تھا کہ چند مغل لٹیرے ہیں جو پنجاب کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک حقیقت بھی تھی۔ بابر 4 مرتبہ کابل واپس جا چکا تھا، لیکن ابراہیم لودھی کے بدمست مشیر یہ نہیں جانتے تھے کہ مغل شہنشاہ ایک بڑے اور فیصلہ کن حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حمید خان نے پہلی بار حقیقت پسندانہ بات کی تھی، جس سے سن کر ابراہیم لودھی چونک پڑا تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی سلطان کا ایک معتمد امیر افغان جلوانی اپنے 3000 سپاہیوں کے ساتھ بابر کی حلقہ اطاعت میں شامل ہو گیا۔ اب بابر کو یقین آ گیا تھا کہ افغان فوج انتشار اور تباہی کے شکار ہو رہی ہے اور اپنے حکمراں سے بغاوت کا اظہار کر رہی ہے۔ افغان جلوانی کی اس حرکت نے سلطان ابراہیم لودھی کو مزید غضبناک بنا دیا تھا۔ اگر سلطان معظم نے گھر کی خبر نہ لی تو اسی طرح آہستہ آہستہ ساری اینٹیں الگ ہو جائیں گی اور پھر دیواروں میں اتنا بڑا خلا پیدا ہو جائے گا کہ دشمن حمید خان نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ پھر کیا کیا جائے؟ بابر کے حوالے سے پہلی بار ابراہیم لودھی نے سنجیدہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے حاکم اور جاگیردار مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حمید خان بڑے ہوش کی باتیں کر رہا تھا۔ آپ دارالسلطنت سے نکل کر ایک ہی وار میں مغلوں کا نام و نشان مٹا ڈالیں۔ ابھی ابراہیم لودھی حمید خان کی تجویز پر غور ہی کر رہا تھا کہ اچانک گوالیار کے حاکم راجہ بکرماجیت کا قاصد ایک خاص پیغام لے کر دربار سلطانی میں حاضر ہوا۔